مختصراً یہ کہ مریم نواز پنجاب کو 4 چاند لگائیں اور آئندہ الیکشن میں وزیر اعظم کی امیدوار بن جائیں، اور اگر وہ ناکام ہوئی تو ان کے ساتھ نون لیگ کا مستقبل بھی تاریک ہونے کا خدشہ ہوگا۔ اب اس موضوع پہ بات کریں گے، اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے جناب سلمان غنی کو۔ پاکستان کے نامور سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک ہیں، گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر بھی ہیں دنیا نیوز کے۔ بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب۔ بظاہر تو یہ ایک سفر شروع ہونے والا ہے مریم نواز صاحبہ کا بحیثیت پنجاب وزیر اعلیٰ۔ یہ تو شریف خاندان کا تسلسل، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شریف خاندان کی جو حکمرانی ہے پنجاب، اور پنجاب کا ایک لازم ملزوم ہے، ایک طرح کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مگر بہرحال ایک یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ مریم صاحبہ نے اس سے پہلے کبھی کوئی سروس نہیں کی، کبھی کوئی جاب نہیں کی، کبھی کسی قسم کی کوئی ان کی ایڈمنسٹریٹو ٹریننگ نہیں ہے۔ پہلی بار انہوں نے الیکشن لڑا اور اس کے فوراً بعد ہی وہ نامینیٹ ہو گئی ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ۔ یہ کوئی بہت ہی پرومسنگ بیک گراؤنڈ تو نہیں، سوائے اس کے کہ وہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں۔ کامران صاحب، یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے پارلیمانی یا کوئی حکومتی عہدے پہ نہیں رہی، لیکن انہوں نے ایک سیاسی جدوجہد ضرور کی ہے کہ پچھلے 15-20 سال سے خود میرا ان سے رابطہ رہا، ان کی والدہ سے رابطہ رہا کہ مشکل صورتحال کے اندر جب مسلم لیگ نون کے اندر جو ان کے مرد جو ہیں وہ خوف کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کی خواتین نکلتی رہی ہیں۔ اس سے پہلے کلثوم نواز صاحبہ اور اب مریم نواز صاحبہ وہ فور فرنٹ پہ آ کے ایک جرأت مندی سے بات بھی کرتی رہی ہیں، اپنی پارٹی کا کیس بھی پیش کرتی رہی ہیں اور اپنے خاندان کے مفادات کا تحفظ بھی کرتی نظر آتی رہی ہیں۔ یہ بالکل درست ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو بہرحال کامیابی انہیں حاصل کرنی ہے، پہلے سے بہتر کارکردگی دکھانی ہے، ان کا اپنا کیریئر اور مسلم لیگ نون کا اس وقت جو اس الیکشن کے بعد صورتحال ہے بہت ہی کمزور صورتحال ہے، بہت ہی مقبولیت کی میں وہ بات نہیں ہے جیسے کبھی ہوا کرتی تھی، اور اس میں پھر یہ حکمرانی کا یہ دعویٰ اور پھر یہ تمام کوشش اپنی جگہ بظاہر لگتا یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا اتنا بڑا حکومتی تجربہ ہے، جو ان کے پاس بہت وسیع اور بہت زبردست تجربہ ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس حوالے سے شخصیات بھی ہیں، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کی ٹیم کیسی ہوتی ہے، وہ ٹیم کتنی مضبوط ہوتی ہے جو مریم نواز کو اور مسلم لیگ نون کو کامیاب بنائے پنجاب میں۔ درست کہا کامران صاحب آپ نے کہ اس وقت یقیناً انہیں ایک ایسی ٹیم کا انتخاب کرنا ہوگا جو تجربہ کار بھی ہو اور حالات پر ان کی نظر بھی ہو۔ دیکھیں، نمبرز گیم تو ان کی بڑی واضح ہے، اب نمبرز گیم ان کے لیے ایشو نہیں رہا، لیکن پاکستان کے اندر مشکل سیاسی حالات ہیں اور پنجاب کے محاذ پر ان کا جو مقابلہ ہوگا ایک مضبوط اپوزیشن سے ہوگا، ایک ایسی اپوزیشن سے جو اس وقت احتجاجی اور مزاحمتی طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ ان کا مقابلہ شہباز شریف سے کم بلکہ پنجاب کے اور پاکستان کے محاذ پر وہ مریم نواز کو زیادہ ٹارگٹ کریں گے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد کا راستہ ہمیشہ لاہور سے ہو کے جاتا ہے، اور پنجاب کا چیف منسٹر اس کے لیے مستقبل کے اندر اسلام آباد کے اندر بھی راستے ہموار ہوتے ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی پنجاب کے چیف منسٹر رہے، اس کے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر بنے، خود ان کے چچا شہباز شریف صاحب پنجاب کے اندر اچھے بنیادوں پر ڈیلیور کرتے نظر آئے، پھر وہ پرائم منسٹر بنے، اور اب بھی مریم نواز صاحبہ کے بعد پاس یہ چانسز موجود ہے کہ وہ اگر پنجاب کے اندر اچھا ڈیلیور کرے گی تو وہ پاکستان کی سیاست میں مسلم لیگ نون کی اور خاص طور پہ شریف فیملی کی بہترین متبادل ثابت ہوگی۔ یہ تو جو آئیڈیل سچویشن ہو سکتی تھی ان کو مل گئی ہے، پہلے الیکشن کے فوراً بعد پنجاب کی وزیر اعلیٰ نامزد ہو گئی ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی کام کا کوئی تجربہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اب ان کو کامیاب ہونا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ سامنے جو اپوزیشن جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا وہ ایک بہت مضبوط اپوزیشن ہے، پی ٹی آئی ایک بہت مضبوط پارٹی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جس الیکشن کے بعد یہ حکومت بن رہی ہے اس پر شدید دھاندلی کے الزامات ہیں، بہت ہی اس حوالے سے شکوک شبہات پوری دنیا میں اس کی گونج ہے، ہر طرف اس کی آواز ہے۔ اس میں کامیابی تو اس میں یعنی کہ ایوریج کام بھی ان کو نہیں ہیلپ کرے گا، ان کو بہت آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دینی ہوگی، ایک جانب اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اور دوسری جانب یہ جو پی ٹی آئی کا طوفان ہے اس کا رخ موڑنے کے لیے۔ کامران صاحب بالکل درست کہا آپ نے، واقعتاً مشکل حالات ہیں، زمینی حقائق بڑے تلخ ہیں، پاکستان کی سیاست اور خصوصاً پنجاب کے محاذ پر ایک تناؤ اور ٹکراؤ ہے، لیکن جب ہم مریم نواز صاحبہ کے یا ان کے کردار کا ذکر کرتے ہیں
تو اس کے پیچھے آج بھی جاتی عمرہ کھڑا ہے، اس لیے کہ ان کے والد صاحب پنجاب کے اندر 3 دفعہ چیف منسٹر رہے، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، تو ان کا ایکسپیرینس، ان کے چچا کا ایکسپیرینس یقیناً ان کے پیچھے موجود ہے، اور انہوں نے نواز شریف صاحب نے ایک ایسی ٹیم کا انتخاب مریم نواز صاحبہ کے لیے کر رکھا ہے کہ امکانات یہی ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی کے ذریعے اپنی حکومت کو ٹیک آف کرا پائیں گی۔ ایک چیز ہی ہو جائے سلمان غنی صاحب جس کی ہمیں تمنا ہے پاکستان کے اس بڑے صوبے کے اندر، مثال کے طور پہ مکمل کرپشن کا ہی خاتمہ ہو جائے، ایک عام آدمی کا کام بغیر رشوت کے ہو جائے، یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہی ڈیلیور کر دیں تو میرے خیال میں 2029 کی کامیابی کی سب سے بڑی گارنٹی ہو جائے گی۔ کامران صاحب یہ تو آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ آج پنجاب نہیں پاکستان کے اندر کرپشن کے رجحانات عام ہیں، بلکہ میں یہ کہوں تو کہ پاکستان اس وقت کرپشن کی آگ میں جل رہا ہے۔ اگر پاکستان کے اندر کرپشن نہ ہوتی تو ہم اس بڑے معاشی بحران سے دوچار نہ ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے خود مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے لیے، اور اگر پنجاب کے اندر وہ کرپشن کا کسی حد تک بھی خاتمہ کر پائیں تو یہ ایک بہت بڑا ان کا کریڈٹ ہوگا۔ آگے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک طرف تو پنجاب کی ان کو سربراہی آ گئی، پاکستان مسلم لیگ نون پہ آپ کو ان کی گرفت کس حد تک نظر آتی ہے؟ اور اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا جو کیریئر ہے، ہم نے پورا جو پچھلے کئی ہفتوں کئی مہینوں میں دیکھا، وہ اختتامی منزل کی جانب نظر آتا ہے۔ سیاسی کیریئر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، یہ پارٹی کیا اب منتقل ہو رہی ہے مریم نواز کو؟ جی بالکل آپ نے درست کہا، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے یہی کہا تھا کہ وہ پارٹی کے اندر بھی ایک بہتر اور مؤثر متبادل لیڈرشپ کے طور پہ سامنے آئیں گی۔ جہاں تک آپ نے نواز شریف صاحب کے کیریئر کی بات کی ہے، میرا خیال کامران صاحب اس سے زیادہ خوش قسمت آدمی پاکستان میں کوئی نہیں ہوگا جو پاکستان میں 3 دفعہ پرائم منسٹر ہو۔ آپ کو شاید نظر نہ آ رہا ہو، لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ایک طرف جہاں پر اسلام آباد میں شہباز شریف صاحب حکمران ہیں اور تخت پنجاب کی حکمرانی ایک خاتون پرائم منسٹر چیف منسٹر مریم نواز صاحب کے سپرد ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی نواز شریف صاحب موجود ہے، اور خاص طور پہ مریم سے نواز صاحبہ کے حوالے سے میں ضرور کہوں گا کہ نواز شریف صاحب جاتی عمرہ میں بیٹھے ان کے لیے خاص پلاننگ کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے انہوں نے ایک تجربہ کار ٹیم کا بندوبست کر رکھا ہے۔ یقیناً ایک مشکل صورتحال ہے، معاشی حوالے سے بھی، گورننس کے حوالے سے بھی، پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی، کرپشن کے حوالے سے بھی، تو یہ ایک مشکل صورتحال کے اندر اگر وہ واقعتاً ڈیلیور کر پائے گی تو ان کا سیاسی مستقبل بہت بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ ہیں۔ مختصراً یہ کہ مریم نواز پنجاب کو 4 چاند لگائیں اور آئندہ الیکشن میں وزیر اعظم کی امیدوار بن جائیں، اور اگر وہ ناکام ہوئی تو ان کے ساتھ نون لیگ کا مستقبل بھی تاریک ہونے کا خدشہ ہوگا۔